اور اسلام آباد کے لوگوں کی حفاظت کرنے والی پولیس الحمدللہ پچھلے 3 سے 4 دن ہیکٹک گزرے ہمارے، لیکن ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا۔ جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں آپ کے علم میں ہیں، بینک کے باہر، اور اس میں کیش سنیچ ہوا، پھر بینک کے اندر بھی واردات ہوئی۔ وہ جو ڈکیٹ ہے وہ الحمدللہ پکڑا گیا ہے، اور اس سے تمام ریکوریز ہو گئی ہیں۔ ویپن آف ایفنس مل گیا ہے، وہ جو بائک استعمال کر رہا تھا وہ مل گیا ہے، ماسک مل گیا ہے، اس کے اوپر اس نے ایک مفلر سا رکھا ہوا ہے جو منہ بند کرتا تھا اور گلا سارا لپیٹتا تھا، وہ مل گیا ہے۔ ہر چیز اس کی ریکور ہو گئی ہے۔ ہم جس دن یہ واقعہ ہوا، جیسے کہ سارے پریشان تھے، تو بینگ رسپانسبل فورس ہم سب اس پہ بہت زیادہ ہائٹنڈ ہو کے اس کو ہم نے لیا۔ بذات خود آئی جی صاحب آپ کے علم میں ہے، خود روڈز پر ڈیوٹیاں چیک کرتے رہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اسلام آباد کو سیکیور کریں اور پروٹیکٹ کریں۔ یہ ذرا انیوژول ایک انسیڈنٹ ہو گیا اور اس کو اسی طرح آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ بہت محنت ہوئی پچھلے 4 دن، یعنی کہ 29 کو یہ واقعہ ہوتا ہے، 29 کی شام کو آپ لے لیں، 30، 31، 1، 2، 3، آج چوتھا دن، یعنی کہ آج 4 ہے، 4 نومبر ہے۔ یہ 5 دن جو ساری ٹیم میں ہے، جس میں CIA سر فہرست ہے وچ واز لیڈنگ دس آپریشن، اور ساتھ میں ڈسٹرکٹ اور ساتھ میں CTD، سب نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ کیمروں کی مدد سے، ڈیجیٹل سرویلنس کی مدد سے، ڈیٹا انالیسز کی مدد سے۔ اور ڈیٹا انالیسز میں آپ کو بتاؤں کہ آلموسٹ پچھلے 3 مہینے کا جو ڈیٹا تھا اس کے برابر کا ہم نے یہ 3 دن کے اندر ڈیٹا انالیسز کیا۔ جو ہماری لیبز ہیں، جس میں اسپیشلی میں ذکر کروں گا CSDS، ایک ریسنٹلی جو انیشیٹو لیا گیا ہے اور جس نے ہمیں بہت ہیلپ کیا۔ اس میں سائبر سفسٹیکیشن ہے اور ڈیجیٹل سرویلنس کا یہ ایک پورا اسٹرکچر لگایا گیا ہے، جو کہ اس نے ہمیں بہت ہیلپ کیا، اور الحمدللہ الٹیمیٹلی ہم اس ڈاکو تک پہنچے۔ آج صبح کے وقت اس کو باقاعدہ پھر اریسٹ کیا، انٹروگیشن کی، چیزیں کنفرم کی، ویریفائی کی۔ یہ ایک 24 سال کا لڑکا ہے اور بیسیکلی سرگودا کا رہنے والا ہے، ایک گاؤں کا ہے، الٹریٹ ٹائپ ہے، میٹرک پاس کہتا ہے وہ ہے، یہاں پہ الیکٹریشین کا کام کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وارداتیں شروع کی۔ اس میں یہ بیسیکلی سرگودا میں پہلے چلان بھی ہو چکا ہے وارداتوں میں، پولیس نے پکڑا، پولیس نے وہاں پہ بھی، پنجاب پولیس نے، سرگودا پولیس نے اپنا کام کیا، پکڑا، اس کو چلان کیا، اور لیکن پھر یہ باہر آیا اور اس نے دوبارہ وارداتیں شروع کی۔ یہاں پہ پچھلے کچھ 4-5 سال سے الیکٹریشین کا کام کر رہا تھا، اس لیے اس کو گلیوں کا، کوچوں کا، ہر چیز کا بڑی اچھی طرح پتا تھا۔ I-9، G-15، ایوری انچ آف دیٹ لینڈ ہی نیو، اور اسی لیے ہمیں ایشو بھی ہوا کہ یہ گلیوں میں اس طرح مڑتا ہے، کبھی رائٹ ہوتا تھا، کبھی لیفٹ ہوتا تھا، تو بڑی دشواری ہو رہی تھی اس کو ٹریک کرنے میں، لیکن اللہ نے مدد کی الحمدللہ۔ اور ایفرٹس آف دا ٹیم، اور سب سے بڑھ کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسلام آباد کے لوگوں کا ٹرسٹ، اور وہ چیز ہے جس سے ایک اور انرجی ہمیں ملتی ہے۔ محنت کرتے رہے دن رات، اور اللہ نے ہماری مدد کی۔ اس کے پاس سے جو ریکوریز کے علاوہ ہے، جو انالیسز ہے، وہ ہم آپ سے مزید شیئر کریں گے، لیکن یہ ایک ایسا یونیک قسم کا کیس تھا جس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا۔ اور یہ آؤٹ آف بلو اس سے پوچھا کہ ایک واردات اس طرح جو واردات کی ہے، تو جیسے فلموں سے انسپائرڈ ہوتا ہے وہ والا، اور ایک الٹریٹ انسان جو ڈیرینجڈ ہو مینٹلی، ہی از کائنڈ آف بٹ سک، جا کے اندھا دھند فائرنگ کر دینی، فائر کر کے پھر چلے جانا اور پھر آ جانا، اور ایک دن میں 2 جگہ پہ فائرنگ کر رہا ہے۔ الحمدللہ ایک چیز میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ اٹ واز اے بلائنڈ کیس۔ بلائنڈ اس طرح تھا کہ اس کا بالکل چہرہ نظر نہیں آتا تھا، اس کے ہاتھ پہ گلوز تھے، آپ نے دیکھا ہوا تصویریں ساری میڈیا پہ چلتی رہی ہیں۔ تو ایسے کیس میں جا کے اس کو ٹریک کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ نہ اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، نہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں آتی۔ الٹیمیٹلی آئیڈینٹیفیکیشن کو پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کوئی TORs ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہم لگا کے پھر چیزوں کو نکالتے ہیں، تو وہ ہمیں بہت دشواری تھی۔ اٹ واز اے کائنڈ آف بلائنڈ کیس، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہماری مدد فرمائی اور یہ کام ہو گیا اور وہ ٹریک ڈاؤن ہو گیا۔ آخر پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ
چاہے کوئی بلائنڈ کیس ہو. جتنے اسلام آباد میں کیسز ہوئے ہیں, جتنے بھی کوئی بھی کیس ہوتا ہے الحمدللہ اس کو ٹریک کیا جاتا ہے, ٹریس کیا جاتا ہے. پولیس از آل آؤٹ دیئر اور ود نیو وگر, ود نیو انرجی. اور انشاءاللہ ہم اسلام آباد کی جو ایک ایک گلی ہے اور ایک ایک گھر ہے اس کا سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں, اور انشاءاللہ ان کی سیکیورٹی کریں گے. اس کے لیے ہم جتنی بھی محنت ہے وہ کرتے ہیں, جو بھی ریسورسز ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں, اور اس میں ہمیں کسی قسم کی ہم نے کبھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی, اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی کریں گے اور محنت کرتے رہیں گے اور لوگوں کو محفوظ بناتے رہیں گے. اسلام آباد کے لوگ کی حفاظت کرنا ہمارا اولین ترجیح ہے, اور انشاءاللہ یہ چلے گی. اور اسلام آباد کو انشاءاللہ ہم بہت جو ہمارے آنریبل منسٹر انٹیریئر ہیں ویژن ہے کہ ہم اس کو کرائم فری بنائیں, کیونکہ یہ کیپٹل ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کی طرف جائیں گے اور اس کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. ابھی بھی اگر, کیونکہ ایک چیز ہے, میں شیئر ڈیٹا کروں گا, میں آپ لوگوں سے علیحدہ سے ڈیٹا شیئر کر دوں گا. کمپیریٹیولی اسلام آباد کا کرائم نیچے ہے کمپیریٹیولی, اور وہ 1-5 سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں. 1-5 کال وہ ہوتی ہے جس میں ہر بندہ کال کر سکتا ہے. وہ کال کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی میرے گھر میں واردات ہو گئی ہے یا کچھ بھی ہوا ہے, واٹ ایور, کوئی اس کو ڈسٹریس کال کہتے ہیں. وہ ڈسٹریس کال کی کیلکولیشن ہم کرتے ہیں. ڈسٹریس کال کی کیلکولیشن اگر آپ پچھلے پریویس ایئر کے ساتھ کمپیئر کریں تو ابھی بھی وہ 2024 کی کم ہے, اور اس کا باقاعدہ ڈیٹا موجود ہے. اٹ از آل بیسڈ آن ڈیٹا اینڈ آئی ول شیئر ود یو. اور ہم وہ دیکھتے ہیں اوور آل ایوریج نیچے ہے, اس کو مزید بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کو امپروو کریں گے. آخر پہ آئی جی صاحب نے جو پوری ٹیم ہے اس کے لیے بڑا ہیفٹی ایوارڈ کا انعام اعلان کیا ہے, اور وہ وی آر تھینکفل ٹو ہم, کیونکہ اس میں ساری ٹیم نے جس طرح محنت کی, دن رات یہ لڑکے نہیں سوئے. اسپیشلی CIA کے SP صاحب اور انچارج CIA ہمارے RDU ہیں, سلمان ہیں, ان سب نے بہت محنت کی. ایوری ون ورکڈ لائک اینی تھنگ, کیونکہ یہ ایک بڑا چیلنج تھا, اور چیلنج بھی اس طرح کا تھا کہ جس میں پولیس کو یہ فیل ہوا کہ جیسے اس کو کسی نے ایک انڈیو قسم کا چیلنج دیا ہے. اس طرح کی فائرنگ ہونا اور ایک دن میں 2 جگہ پہ فائرنگ ہو جانا, یقیناً لوگوں کی جو ایک سینسٹیوٹی تھی وہ بھی تھی, اور لوگوں کی جائز تھی وہ کہ یہ فائرنگ کیوں ہو رہی ہے. تو آپ کی پولیس نے الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل کی ہے, اور اللہ نے مدد کی ہے, اور آپ کی دعاؤں نے اس میں کام کیا ہے. یہ بتائیے 2 سوالات ہیں. پہلا تو یہ بتا دیجیے, آپ نے نقدی کا ذکر نہیں کیا, ٹوٹل کتنے پیسے جو G14 میں اس نے چرائے, G9 میں کتنے پیسے چرائے, پہلی چیز. یہ سر ویپن جو اس کے استعمال تھے وہ ہم نے دیکھا کہ کلاشن کا بھی استعمال کیا گیا. کس طرح سے کلاشن حاصل کرنا اسلام آباد میں کیا آسان ہے, کس طرح سے اس نے کہاں سے لی, جوائنٹ تفتیش کیا معلومات ہوئی؟ ایگزیکٹلی ہم نے بھی یہ تفتیش انیشیل تو ہوگی, آگے مزید اس کو میچور کریں گے. اس نے کلاشن, یہ پہلے کو وارداتیں جو کی وہاں سے کوئی پیسے پوسے کٹے کیے, اور پھر اس نے کہیں باہر سے کلاشن لی ہے, کلاشن لی اور وہ لے کے آیا, اور وہ لا کے اس کو اس نے یوز کیا ہے. اس تک ہم پہنچ رہے ہیں, ٹیم میں ڈپیوٹیڈ ہیں. میں نے کہا بہت سارا کام ابھی بھی پیچھے ہو رہا ہے, اور وہ ٹیمیں ڈپیوٹیڈ ہیں, اور بڑی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور یہ جو آپ نے کہا ویپن والی بات, اس کو مزید ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ویپن اس نے لے لیا, اس کا ڈیٹا, اس کی چیزیں, اس کو کیسے ویپن کسی نے دے دیا, دکاندار نے دیا, باقاعدہ ایک اسلحہ ڈیلر نے دیا ہے. تو اس کا اتنا ہمیں پتہ لگ گیا. آگے ہم مزید اس تک جائیں گے انشاءاللہ, اور آپ سے شیئر کریں گے. اور اسلام آباد سے باہر سے لیا ہے جو ابھی تک کی انفارمیشن ہے, اور اس کے بعد اس نے یہاں پہ یہ جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر یہ جب موومنٹ بھی کرتا ہے تو الٹیمیٹلی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے. سرگودا جب گیا تو چیزیں ادھر چھوڑ کے ڈمپ کر کے گیا ہے. اس میں رینٹ والا بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک جو کمیونٹی پولیسنگ ہے اس کا بہت امپیکٹ ہے اس میں, کہ ساتھ والے گھر کا اگر آپ کو پتا ہو کیا ہو رہا ہے تو بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. اب ساتھ والے گھر والوں کو پتا تھا کہ یہاں پہ سارے لڑکے رہ رہے ہیں, تو لڑکوں کی اطلاع پولیس کو دینی چاہیے. لڑکوں کی اطلاع, یہ آپ کی وساطت سے میری ریکویسٹ ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو تو ہمیں ضرور اطلاع دیں کہ ادھر سے لڑکے رہ رہے ہیں, تاکہ ہم ان کو چیک کر سکیں. جی یہ بتا دیں کہ ایک تو آپ نے ابھی کرائم ریشو کم والی بات کی ہے, وہ ڈیٹا میں نے بھی پڑھا ہے اسلام آباد پولیس کا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو مبارکباد دینا چاہوں گا آپ کو کہ آپ کو اسلام آباد پولیس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے, لیکن ایک بڑا ٹارگٹ بھی آپ کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. یہ ملزم تو پکڑا گیا ہے جو 12 کو میں ایک پاگل آدمی ہے جو بزرگ شہریوں سے گلے کاٹ رہا ہے. 3 وارداتیں جو ہے وہ رپورٹ ہو چکی ہیں, اس پہ بھی تھوڑا سا نہیں ہے. تھینک یو, یہ بڑا اچھا آپ نے, یہ جو کرائم ہے اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. بات یہ ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ اور آپ کے جو پولیس یا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, دے شوڈ بی دیئر ٹو کاؤنٹر اٹ ود کمٹمنٹ.
اور ان کے پاس وہ ساری ہوں. یہ کرائم تو جب بھی ہوگا وی آر دیئر. اب جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ پتہ چلا ہے کہ وہ کسی کو اس طرح کا وار کر کے کسی نے قتل کیا ہے, وی آر آن اٹ. بہت جلدی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بھی شیئر کریں گے کہ کون ہے, پیچھے کیا ہے. میں نے کہا نا یہ بھی سائیکولوجیکل جیسے ایک ڈیرینجڈ بندہ ہے, تو اب جو بھی ادھر نکلتا ہے ہم آپ سے شیئر کریں گے. وی آر آن اٹ, کام شروع ہو چکا ہے, بہت جلدی انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر یہ مجھے کہیے گا, اچھا سر ایکسکیوز می سر, اچھا یہ مجھے کہیے گا جو تھانہ سیکریٹریٹ سے جو گن چوری ہوئی تھی وہ ابھی تک برآمد نہیں ہو سکی, کیا آیا کہ کیا اس پہ کوئی اور بھی واردات کا کوئی خدشہ ہے, یا اس سے اگر برآمد نہیں ہوئی کیا اس پہ کیا کام ہوا ہے اب تک؟ یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے. دیکھیں اس کے پاس تو ویپن میں نے بتا دیا کسی سے اس نے لیا ہے, وہ خریدا ہے, وہ ساری چیزیں ٹریک ہو گئی ہیں. اب ہم مزید اس پہ چیک کر رہے ہیں کہ اس کی ریگولرائزیشن کہاں تک امپلیمنٹ ہوئی, کیوں اس کے اوپر ایکشن اس نے, یعنی کہ اس نے کیسے خرید لی وہ چیک کر رہے ہیں. یہ تو خریدی ہے, وہ جو ویپن ہے اس کی باقاعدہ ایک بڑی ہائی پاورڈ انکوائری ہو رہی ہے, بڑی جلدی نکلے گی اینڈ ول شیئر ود یو ایوری تھنگ. جی سر, جی سر, جی سر, ایف آئی آر جو ہے 780 کی جی سر ہوئی ہے, جس میں خود پولیس نے ذکر کیا ہے کہ 2 گروپ ہیں جو کہ منشیات کے گروپ ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کے دوران ایک دوسرے پہ فائرنگ بھی کی ہے, زخمی بھی ہوئے ہیں, گرفتاریاں نہیں ہوئی. اس حوالے سے بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ تھینک یو. یہ بھی آپ نے امپورٹنٹ بات کی, کیونکہ کرائم کے اگینسٹ اور زیرو ٹالرنس اگینسٹ نارکوٹکس ایک سلوگن چل رہا ہے کہ اب نشہ اب نہیں. اس کے تحت ہم ہر جگہ پہ اور پیڈلرز کے اگینسٹ جا رہے ہیں. وہ اسی طرح کے پیڈلر کی ایک فیملی ہے, ان کا آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں. آپ کے علم میں آپ پرانے لوگ ہیں ادھر, ہم نے بھی اس کی ساری ہسٹری پڑھی ہے. تو کل بھی اسی طرح ہوا ہے کہ انہوں نے آپس میں فائرنگ کر دی. پولیس ادھر گئی, پولیس نے اس چیز کو ریسکیو کیا, ان کے اوپر پرچہ ہوا ہے. انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک, اور ان کو فکس بھی کریں گے انشاءاللہ, اور اسلام آباد کو فری آف ڈرگ بھی بنائیں گے. سر مائک میں آپ کو بچاتا ہوں. جی سر, ایک جی سر. سر یہ بتائیں کہ ابھی حال ہی میں جیسے یہ کہ ایک سب انسپیکٹر کو انڈور میں اس کو وہاں پہ گھر کے باہر ہی اس کو مدد کر دیا گیا, تو کچھ دن میں خوشخبری دیں گے انشاءاللہ. یہ واقعی کہ اسلام آباد پولیس اپریشیٹڈ ہے, تو مبارکباد کی مستحق ہے کہ آپ لوگوں نے شارٹ ٹائم میں اور ان بندوں تک پہنچ گئے ہیں. دوسری یہ کہ اس دوران کچھ شہریوں کو موبائل پہ اور موٹر سائیکل پہ ان کا ڈیٹا موبائل میں ہوتا ہے, ڈاکٹر میں موجود ہوتے ہیں, کیونکہ آج کا چھینا چھانی کی وجہ لوگ ڈاکومنٹ پاس نہیں رکھتے ہیں, موبائل میں اسکرین شاٹ ہے, ایسے موٹر سائیکل بند ہے تو لوگوں کو بارے میں آپ کیا بتائیے خصوصی صاحب ان کے ساتھ ملے گا, کیسے ملے گا؟ جی بالکل ٹھیک بات آپ نے کی, یہ بلکہ اچھا ہے, سارے سن رہے ہیں. میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو بائک ود آؤٹ نمبر پلیٹ چلاتے ہیں یا ود آؤٹ ڈاکومنٹ چلاتے ہیں, میں گزارش کر دیتا ہوں, چلاتے ہیں, میری گزارش ہے اس کو نمبر پلیٹس کے ساتھ چلائیں, ڈاکومنٹس کے ساتھ چلائیں. اگلی بات, اگر کسی کے پاس ڈاکومنٹس موبائل میں بھی ہیں, ہم انشور کریں گے اس کو بالکل نہیں پکڑا جائے گا, وہ لیگلی جو انٹائٹلڈ ہے اس کو چلانے دیا جائے گا. اس کے علاوہ جس کے پاس نہیں ہے, ہم فیملیز والوں کو بھی پورا ریلیف دیتے ہیں. لیکن میری ایک سبمیشن ہے کہ جتنی وارداتیں ہوئی ہیں وہ ساری الٹیمیٹلی ہوتی ہیں موٹر سائیکل پہ, وہ بھی بغیر نمبر پلیٹ کے. تو بغیر نمبر پلیٹ انلیگل ہے چلانا. ہم اس پہ اگر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں لیگلی ایک سپورٹ ہے کہ ہم کرائم کو کنٹرول کر رہے ہیں. یس, جو لوگ اس طرح کے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, وی آر اور دیئر, اور ہم ان کو بالکل وہ ان کو نہ کوئی پکڑے گا, کوئی اس طرح کا ہے تو وہ دکھائے, دے ول بی گیون دیئر بائکس. سر کہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھتے کی پرچیاں ابھی بھی یہاں پہ مل رہی ہیں, اور ان کے کسی جاننے والے کو بھی بھتے کی پرچیاں جو دی گئی ہیں, تو کیا یہ ریمپیج پہ ہے؟ سر یہ میں آپ کی طرف سے سن رہا ہوں, میں اس پہ چیک کر لیتا ہوں, میرے علم میں نہیں ہے. کوئی اس طرح کی چیز ہو تو ہمیں فوراً پتہ لگ جاتا ہے, دیکھ لیتے ہیں, اور کوئی ہوگا تو انشاءاللہ ایکشن کریں گے. مائک اگر ہم آپ کو دے دیں. جی اس اینگل کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی اس طرح تو نہیں ہے, کیونکہ ڈیٹا حاصل کرنا وہاں سے بڑا ایزی ہے چوروں کے لیے, ڈکیتوں کے لیے, کیونکہ وہ ایلیمنٹ تو نہیں ہے کہ بائکیا کو جو اس طرح کی سروسز ہیں ان پر بھی کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, کوئی بھی بندہ کسی بھی سروس کو, کسی بھی پروفیشن کو, کسی بھی چیز کو مس یوز کر سکتا ہے. اس سے ہم اس سروس کو نہیں بند کرنا چاہیے, کریں گے بھی نہیں, کر نہیں سکتے. یس, اس کے اندر جو مس یوز ہو رہا ہے اس کو یقیناً ہینڈل کریں گے. جیسے آپ نے کہا بائکیا کی پہلے بھی ایک واردات ہوئی تھی, ہم نے ٹرائی کی, یہ اس نے بھی بائکیا یوز کیا ہوا تھا, یہ بھی پکڑا گیا ہے. یس, یہ چیز موجود ہے,
اور یہ ہمارے بھی علم میں ہے، اور وہ ایز اے سروس اس کو ٹارگٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے اور نہیں کیا جائے گا. اس میں مزید جو کوئی کنٹرولز ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں، لگائیں گے، تاکہ اس میں کوئی ایسا بندہ گھس کے جو سروس کو مس یوز کرتا ہے وہ نہ کرے. سر یہ بتائیں کہ جو ملزم پکڑا گیا سر آپ مائک سر کائنڈلی ان کو دے سکتے اس کے بعد ہیں، سر ان کو دیں پلیز. سر ملزم جو پکڑا گیا ہے یہ منظم، اس کے پیچھے منظم گروہ ہے یا یہ اکیلا وارداتیں کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ بتائیں یہ ذہنی مریض کون کیا ہے، کیونکہ یہ جو بندہ ہے بڑا بہادری سے جو ہے یہ واردات کرتے ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کی ہے کہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس نے اکیلے واردات کی ہے، سولو. اس کے ساتھ بالکل ہیں. انفارچونیٹلی یہ جب سرگودا میں جیل میں رہا، وہاں پہ اس کے ساتھ کچھ لوگ ملے، وہاں سے اس نے کائنڈ آف تھوڑی سی انسپائریشن لی اور یہ باہر آیا. پھر یہ الیکٹریشین کا کام کرتا رہا، پھر اس کو خیال آیا، پھر یہ ادھر کو ڈائیورٹ ہوا اور یہ واردات کی. اکیلے نے واردات کی ہے. پہلی واردات میں اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، وہ بھی جسٹ فار دس ٹو دی ایکسٹینٹ آف انفارمیشن. واردات پہلے دن بھی اس نے اکیلے کی، دوسرے دن بھی اس نے اکیلے کی ہے. اب ہے کہ اس کے پیچھے گروہ ہے کہ نہیں ہے. اس کے ساتھ لوگ کنیکٹڈ ہیں، بالکل ہیں. وہ لوگ ہیں وہی والے جس کو یہ ایک کو اپنا استاد کہتا ہے، وہ ہے، اس کے پیچھے ہم ہیں. رات بھی اس کے اوپر ریڈ ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو بہت جلد پکڑ لیں گے. واردات کیونکہ اس نے اکیلے نے کی ہے، اس کا اس کے ساتھ یہ لنک ہے کہ اس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ٹو دی ایکسٹینٹ آف انفارمیشن اینڈ سپورٹ اور یہ چیزوں کے بارے میں. تو وہ منظم گینگ اس طرح نہیں ہے کہ 4-5 لوگ آئے ہوں اور انہوں نے واردات کی ہو. کر یہی رہا ہے، کی اسی نے ہے، اور الحمدللہ وہ پکڑا گیا. سر یہ بتائیے گا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 2500 سے زائد CCTV کیمرے ہیں، 12,000 سے زائد آپ کے اہلکار ہیں، ٹھیک ہے، اور درجنوں آپ کے کھانے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کھانا جیسے کمپنی حدود میں واردات ہوتی ہے، CCTV فوٹیج سامنے آتی ہے، ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں فیشن جی آپ کی دودھ میں جا کے واردات کرتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں پولیس متحرک تھی، ٹکٹس آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں نہیں تھی، کس کی نااہلی سمجھتے ہیں؟ دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 روز آپ کو لگے ہیں اس ملزم کو پکڑنے میں. 2 روز کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک اور پیٹرول پمپ پہ کیش لوٹی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بائکس پر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پولیس کی کارکردگی بالکل ٹھیک ہے، ٹکٹس لگائی جا رہی ہیں، چیکنگ ٹھیک ہو رہی ہے، یہ تاثر آپ کیا دیں گے؟ بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے. اس میں یہ ایجوکیشن والا ہے کہ جب پکٹس لگی ہوتی ہیں تو جو ہر گلی اور ہر اسٹریٹ اور ہر روڈ ہے نا اس پہ پکٹ نہیں لگی ہوتی، پاسبل نہیں ہے. ریسورسز کی اس طرح ہی ہوتی ہے. ہمارے پاس اس وقت اسٹرینتھ ہے 11,000 فورس ہے. جو آپریشنل ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اس سے کم ہوتی ہے، باقی کچھ لوگ اسٹیٹک ڈیوٹیز پر ہوتے ہیں. جو لگے ہوتے ہیں وہ بالکل چیک کرتے ہیں. آپ 0 پوائنٹ سے گزرنے کی کوشش کریں گے آپ کو چیک کیا جائے گا، آپ 26 نمبر سے گزرنے کی کوشش کریں گے آپ کو چیک کیا جائے گا. اس طرح جو ناکے لگے ہوئے ہیں، آپ فار ایگزامپل ریڈ زون کی طرف جاتے ہیں، ناکے لگے ہوتے ہیں، آپ کو چیک کیا جائے گا. تو وہ کرتے ہیں. باقی جو چیز آپ نے کہی کہ میں بالکل مطمئن ہوں اس سے کہ جو کھڑے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ایک ایک گلی کو آپ اس لڑکے کا جب اسپیسیفکلی لیں تو اس کو ایک ایک گلی اور ایک ایک فٹ کا پتہ ہے. ہمیں اتنا اس نے کنفیوز کرتا تھا. یہ مین روڈ پہ جا رہا ہے نا، یہ رائٹ ٹرن کرے گا، یہ رہا ادھر الیکٹریشین، اس کو ایک ایک جگہ کا پتا تھا. پھر یہ پیچھے سے جو نالا ہے یہ اس طرف سے آ رہا ہے اور ادھر کو جا رہا ہے. مین روڈ سارے چھوڑ دیے، مین روڈ جو سیکنڈری گلی ہیں وہ بھی چھوڑ دیتا تھا. تو یہ چیز ڈاج کرنا، کیونکہ وہ ایک بندہ ہے، اس کو ڈاج کرنا اس کے لیے ہے، کیمروں کی مدد سے ہی ہوا ہے. آپ نے جو کہا ہے تو الٹیمیٹلی انہوں نے ہیلپ کی ہے. ایک بلائنڈ کیس 4 ڈیز میں، اور جہاں پر چیزیں ہوں وہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے. مزید اس کو امپروو کریں گے، کرنا چاہیے انشاءاللہ. ہم چاہیں گے کہ واردات ہو ہی نہ ہو تو گھنٹے میں پکڑی جائے، بٹ بلائنڈ واردات کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اس میں یہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے پیچھے جانا، اس کو ڈھونڈنا، اس کی شناخت، اس کے کرائم انالیسز، ڈیٹا انالیسز، CDR انالیسز، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ کرنے والا کام ہوتا ہے. تھینک یو سر. ایک میں آپ کی طرف آتا ہوں. جو ہے وہ اسلام آباد میں ہم دیکھتے تھے کہ 4 سالوں میں 4 بینک کی واقعات ہوتے تھے کہ ایک ہی ملزم کا کسی نے 4 بینک کے جو ہے واقعات چاروں سامنے آ گئے. اب اس میں یہ تھا کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ سیکورٹی کے میجرز آپ لوگ لیتے ہیں. لیکن اس میجر میں یہ دیکھا کہ اسلام آباد کے جو شہری ہے تقریباً ایک دن میں 2500 موٹر سائیکل آپ لوگ استعمال کرتے ہیں.